مشرف زیدی اور کاظمی تو اس وقت اسٹوڈیو میں مشرف ہیں، اطہر ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ کنیکٹڈ ہیں. جی مشرف صاحب، کیا از دیر اے کنٹرولڈ میتھڈ ٹو دس بیڈنس؟ بیکاز سمجھ نہیں آ رہی کہ تاریخ دینی ہے پر دی نہیں جا رہی، کس بات کا انتظار ہے؟ دیکھیں ماریہ، ایک لیول پہ، ایک سطح پہ تو بالکل کنٹرولڈ میڈنس ہے. یہ بڑا واضح ہے کہ کوئی ارادہ نہیں ہے تاریخ دینے کا، اور نیت خراب ہے. حکومت کی نیت خراب ہے، دیگر اور اداروں کی نیت خراب ہے. یہ کہنا جو ہے، کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے تو یہ کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کسی کی نیت تو خراب ہے. نہیں، یہ کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ ایشو تو نہیں تھا. 90 دن کا جو دائرہ ہے وہ 90، وہ الٹا نہیں لکھا ہوا، اور الٹا لکھا ہوتا تو وہ 60 ہوتا یا 6 days ہوتا. تو دیر از نو وے ٹو پریٹینڈ کہ کسی طرح سے اس میں کنفیوژن تھی، لیکن کنفیوژن پیدا کی گئی. اس کنفیوژن کو ہٹانے میں سپریم کورٹ نے، میرا خیال ہے کہ وہ ہٹاتے ہٹاتے اس میں شاید تھوڑی کنفیوژن کی جگہ رہ گئی، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں پنجاب کا بھی ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا، لیکن جو ہم نے کل لاہور میں دیکھا، آپ نے یہ ضلع شاہ کا کیس جو ہے، اب میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ چیزیں آئسولیشن میں ہم ان کو دیکھتے بھی ہیں اور پھر ان کے بارے میں تجزیہ بھی ہم الگ الگ کرتے ہیں. آپ کی خدمت میں ایک لفظ آج کل استعمال ہو رہا ہے، آج کل کیا کئی مہینے ہو گئے ہیں اب، یہ ایڈم ٹوز جو فائنینشیل ٹائمز کے لیے انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا اور ویسے ہی فورن پالیسی کے لیے لکھتے ہیں، انہوں نے بین الاقوامی ماحول کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا، پولی کرائسس. پولی کرائسس مانی کہ ایک کرائسس نہیں ہے، متعدد کرائسس ہیں. پاکستان سے زیادہ بہتر نمائندگی اس آئیڈیا کی کہ بحران ایک نہیں بہت سارے، اور وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر سٹیک ہوئے ہوئے، وہ ایسے ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اندر جڑے ہوئے، اور ایک سے نیا پیدا ہوتا ہے، وہ پچھلے بحران کو زیادہ سنگین کرتا ہے، جو موجودہ بحران کو زیادہ سنگین کرتا ہے، جس کی وجہ سے کل جو ایک پرسوں والا بحران تھا وہ مزید سنگین ہوتا ہے. اب آپ لسٹ دیکھیے، میں اب لسٹ بنا رہا تھا. ایک تو ہمارا قومی سلامتی کا بحران جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروہ ہمارے جانثاروں کو، ہمارے جو شہزادے ہیں، جو ہمارے لڑکے ہیں، سولجرز ہیں، سپاہی ہیں، مجاہد ہیں، ان کے اوپر مسلسل حملے کر رہے ہیں. اقتصادی بحران کو اب 1 سال ہو گیا ہے، 1 سال سے اقتصادی بحران جو ہے قابو نہیں آیا ہے، اور آئی ایم ایف سے بات کرنا جو ہے، وہ اتنے قابل لوگ ہیں لیکن ان کو بات کرنا نہیں آ رہی، اور پہلے وہ جو ہے فن خوانی دکھاتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے قابل آپ سارکاسٹکلی استعمال کر رہے ہیں نا، یا آپ حقیقت میں استعمال کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ کتنے قابل ہیں نا. دیکھیں انہوں نے یہ گارنٹی دی تھی کہ ان کو بات کرنی آتی ہے، تو دیکھیے کتنی اچھی بات وہ کر رہے ہیں. اکتوبر سے لے کے اب تک ہو گیا، وہ ابھی تک بات کر رہے ہیں. سیاسی بحران اس ملک میں ان لوگوں کے آنے سے پہلے کا جو ہے وہ چل رہا ہے، جو پچھلے اکتوبر سے، یہ 2022 کے اکتوبر سے نہیں، آپ کو یاد ہوگا 2021 میں اکتوبر میں ایک سیاسی بحران ہمارے کپتان نے شروع کیا، یا فوج نے شروع کیا، یا دونوں نے مل کے جو ہے اس کو شروع کیا. ایک آئینی بحران اب کلیئرلی اسٹیبلش ہو گیا ہے. یہ جو گورنر جو تاریخ نہیں دے رہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. الیکشن کمیشن بذات خود ایک سٹیچوٹری باڈی ہے، تو ایک تو اس کی ہر وقت توہین اور تضحیق جو ہے وہ ویسے ہی ہو رہی ہے، وہ بذات خود ایک آئینی بحران ہے. لیکن جب سپریم کورٹ کے ججز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا جو ہے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہ بھی انپریسیڈنٹڈ جو ہم نے اس سے پہلے اتنا واضح نہیں دیکھا، یہ جو آپ نے بہت سارے بحرانوں کی بات نہیں، ابھی ختم نہیں ہوا. سب سے اہم آ رہا ہے اداروں کا، اور ایک ریاستی بحران بھی موجود ہے، ٹرسٹ کا بحران. ایک دوسرے سے بات کرنا بھی جو ہے مشکل ہو رہا ہے. جب ہمیں خبر آتی ہے کہ ایک ادارے کا سربراہ دوسرے ادارے سے بات کر رہا ہوتا ہے، تو ہم ایک دوسرے کو واٹس ایپ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ وہ میٹنگ ہے جو آخری میٹنگ ہوگی. یہ ایک اعتماد کا فقدان ہے ہمارے معاشرے میں بھی اور ہماری ریاست میں ایک دوسرے میں. لیکن سب سے بڑا بحران، اور یہ ضلع شاہ والا جو کیس ہے نا، مجھے پتا ہے کون یاد آیا، مجھے ارمان لونی یاد آیا. آپ کو شاید نام یاد ہوگا لیکن بہت سے ویورز کو نام یاد نہیں ہوگا. ارمان لونی پی ٹی ایم کا ایک لڑکا تھا، سر پہ اس کو جو ہے چوٹ لگی تھی، وہ جو ہے اس کی جاں بحق ہو گیا، شہید ہو گیا. آپ اس وقت
اتنا شور نہیں مچا جتنا اب مچ رہا ہے. اس وقت بھی اتنا مچنا چاہیے تھا اور آج اس سے زیادہ مچنا چاہیے جو آج مچ رہا ہے. یہ اخلاقی اور بنیادی حقوق کا بحران پیدا ہوا ہے. میں نے اخلاقی بحران یہ لکھا ہوا تھا, میں نے کہا تھا کہ جب آپ ختم کریں گے نا میں کہوں گی میری طرف سے بھی اس میں ایڈیشن کریں اخلاقی بحران. آئی ایگری. اچھا, یہ سب سے بڑا بحران ہے کیونکہ اب ہم چوز کر رہے ہیں. میرے جو پسندیدہ سیاسی لوگ ہیں, ماڈل ٹاؤن میں اگر وہ شہید ہوئے تو وہ بڑا ظلم تھا. کسی اور اس میں ٹی ایل پی کے اس میں اگر پولیس والے شہید ہوئے اور میں ٹی ایل پی کے ساتھ ہوں تو وہ انسانی حقوق کا اخلاقی بحران نہیں تھا, لیکن اگر میں پولیس والا ہوں یا ریاست سے جو ہے انس رکھتا ہوں تو وہ ایک بحران تھا. یہ اگر آپ پی ایم ایل نون کے سپورٹر ہیں تو شاید آپ کو اس کی بلال بچے کی, آج آپ نے مریم بی بی کی تقریر نہیں سنی اس کے اندر, میں تو دکھایا تو میں جانا ہی نہیں چاہتا, لیکن یہ دیکھیں یہ ڈیفینیٹلی ایک اخلاقی بحران ہے. غلط کو غلط کہنا, سچ کو سچ بولنا جو ہے. سب بات 100 باتوں کی ایک بات. اطہر آپ نے کچھ ایڈ تو نہیں کرنا سر اس لسٹ کے اندر؟ کافی سارے بحران جو مشرف صاحب نے گنوائے اور بالکل ٹھیک. میرے لیے جو پرابلمٹک ہے وہ یہ ہے کہ بحران قوموں میں آتے رہتے ہیں, اس کے لیے پولیٹیکل ول نہ ہونا کہ اس کو ہم نے سالو. مجھے اس پولیٹیکل ول کا فقدان نظر آ رہا ہے باقاعدہ, اور اب تو شاید اس پہ ایڈ کر لیں کیپیسٹی کا بھی بحران ہے کہ کریں گے کیسے یہ ہم ساتھ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بحران پیدا کیے جا رہے ہیں, بحران ہیں لیکن بحران کو بڑھایا جا رہا ہے اور نیا بحران آ نہیں رہا, پیدا کیا جا رہا ہے. کل جو لاہور میں کیا گیا, کیا وہ بحران کو حل کرنے کی کوشش تھی؟ بحران اس طرح حل ہوتے ہیں جس طرح پاکستان کی پولیس نے لاہور میں کیمروں کے سامنے جو لوگوں کی گاڑیاں توڑی, کیا وہ بحران حل کرنے کی کوشش تھی؟ دوسرا جو آپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے بحران ہے, بلاول صاحب پوری دنیا گھوم رہے ہیں, کتنی دفعہ وہ بحران حل کرنے افغانستان گئے. تو دیکھیں یہ بحران جان بوجھ کے پیدا کیے جا رہے ہیں. ایک طرف جن کو زرداری صاحب اپنا بچہ کہتے ہیں, محسن نقوی صاحب, انہوں نے جو لاہور کے اندر کیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. دوسری جانب جو ان کے دوسرے صاحبزادے ہیں وہ نیو یارک میں اس کی مذمت تک نہیں کرتے. تو یہ بحران آٹومیٹکلی نہیں پیدا ہو رہی, یہ جان بوجھ کے ایک پلاننگ کے تحت پیدا کیے جا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا, دیکھیں جو ضلع شاہ کے ساتھ ہوا نا, یہ 3 مہینے کی حکومت ہو 4 مہینے کی حکومت ہو, یہ حکومت ہمیشہ نہیں رہنی. ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈر کے اوپر اگر مقدمہ ہو سکتا ہے اور وہ اس انجام تک پہنچ سکتا ہے تو یہ اتنی آسانی سے یہ خون جو ہے کوئی معاف نہیں کرے گا. اگر آپ لوگوں نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے تو آئین اور قانون کے تابع رہ کے کریں گے تو ہوگی, لیکن جو اس نگراں حکومت کا رویہ ہے وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی حزب مخالف کی حکومت ہے. لیکن بڑا انفارچونیٹ. اطہر کاظمی صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں نا 3 مہینے کی, پر ان کو یہ 3 مہینے کی تو نہیں ہے, یہ تو 2 سال کے لیے آئے ہیں. آپ نے نہیں سنی یہ بات؟ آپ نے بھی سنی ہے, میں نے بھی سنی ہے. ہمیں بتایا گیا کہ ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ 2 سال کے لیے ہیں یہاں پہ. دیکھیں ضیاء الحق کے 11 سال بھی ختم ہو گئے تھے, تو محسن نقوی صاحب اگر سمجھتے ہیں وہ 2 سال رہیں گے یا کوئی اور معزز شخصیت تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں, کل بھی میں نے کہیں پہ عرض کی تھی, الیکشن اپنے مقررہ وقت پہ ہوں گے اور سپریم کورٹ کروائے گی. اسی وجہ سے سپریم کورٹ کے خلاف بھی سازش تیار کی جا رہی ہے کہ جناب کبھی ان پہ حملہ ہوتا ہے, کبھی ان کے ججز کو دکھایا جاتا ہے, کبھی ان کی بینچ فکسنگ کا ذکر ہوتا ہے. جو مرضی کر لیں, یہ جو الیکشنز ہیں نا پنجاب کے اندر یہ ٹائم پہ ہی ہوں.